آج کا بنیادی مقصد آپ کو دعوت دینے کا جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے وہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک بیرونی سازش کے تحت جو کہ سامنے آ گئی کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سازش سے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو تبدیل کیا، اور اس حوالے سے جو ان کے ڈپلومیٹ ہیں ڈونلڈ لو، اس کا جو ملاقات ہمارے ایمبیسڈر سے ہوئی اس کا وہ خط بھی موجود ہے۔ اس خط کا سارا احوال زیر بحث، تو کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی جس سے یہ نہ ہو کہ یہ ایک سازش ہوئی ملک کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے۔ اب اسی رجیم چینج کا جو آگے ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس کی تصدیق ابھی اسرائیلی صدر نے جو ورلڈ اکنامک فورم کے دوران انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر پاکستانی وفود کے ساتھ ملاقات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وہی موقف اختیار کیا جو موقف قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا، اور کس طریقے سے ہم فلسطین نہتے فلسطینی جن کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے وہاں پر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ قابض ہیں بیت المقدس کے اوپر، ان کی باقی جگہوں کے اوپر، اس سے پیچھے ہٹے بغیر جو اسرائیل جو قابض ہے کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے جو وفود ہیں وہ جا کر ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کی تصدیق جو ہے وہ اسرائیلی جو ان کے صدر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو موجودہ حکومت ہے اس کو کھل کے آ کر جو ہے وہ اس کے اوپر اب بتانا چاہیے کہ کیا بیک ڈور کے اوپر، کیا ہائنڈ سائڈ کے اوپر کیا چیزیں چل رہی ہیں جس سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے۔ ہم کسی طور کے اوپر بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں موجود نہیں ہے، اور اسی کی طرح آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے، مہنگائی کا تو ایک طوفان آیا ہی آیا ہے، ملک کی معیشت کو تو جو نقصان ہے وہ انہوں نے پہنچایا ہی پہنچایا ہے، لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس حکومت کا مطلب ہے کہ چوروں کا لوٹ میلہ لگ گیا ہے، لوٹ سیل میلہ لگ گیا ہے، اور ہر بندے نے اپنی اپنی پوزیشن بندر بانٹ سے سنبھال لی ہے۔ کسی کو جو ہے وہ کمیونیکیشن کی وزارت مل گئی ہے، تو کسی کو جو ہے وہ کوئی اور وزارت کسی جماعت کو مل گئی ہے، تو سب حصہ برائے جسہ جو ہے وہ اپنی لوٹ مار کے اوپر شروع ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے قوانین کے اندر ترامیم کی ہیں، جس کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ پہلا معاملہ انہوں نے ایف آئی اے کا گلا دبانے کی کوشش کی، جو شہباز شریف کا اپنا 16 ارب روپے کا جو ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جس میں اپنے ملازمین کے نام کے اوپر انہوں نے کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، اس کا چلان جمع ہوا، ڈاکٹر رضوان کی موت کا معاملہ، ان کی جبری چھٹی کا معاملہ، مردان جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر تھے علی مردان، ان کی کراچی ٹرانسفر کا معاملہ، پراسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین، جو پراسیکیوٹر اسپیشل پراسیکیوٹر تھے اس کیس کے، سکندر ذوالقرنین، ان کو کام سے روکنا، تبدیل کر کے اپنا ذاتی بندہ پراسیکیوٹر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ملزم جو چور بھی ہے وہی بتائے گا کہ اس کے خلاف کیس کون ثابت کرے گا، یعنی وہ بندہ بھی اس کا ہوگا۔ تو یہ اس قسم کا انہوں نے نظام لے کر آئے، اور اینٹی کرپشن ریفارمز وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اوپر نیب کے اپنے کیسز ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں، چاہے وہ امنی گروپ کے کیسز ہوں، پاپڑ والے کے، فالودے والے کے ہوں، چاہے وہ شہباز شریف کا اور اس کی فیملی کا 7.5 ارب روپے کا ٹی ٹیز کا کیس موجود ہو، وہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ریفارمز کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ آج جو اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب لاء کے اندر، میں عباسی صاحب نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں کام کیا ہے کہ اس کی ایک ایک امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر کس طرح انہوں نے اپنے ساتھ جو شریف خاندان، آصف علی زرداری اور جو ان کے حواری ہیں، ان کو کس طریقے سے انہوں نے این آر او دیا، جو این آر او انہوں نے فیٹ آف بل کے دوران لینے کی کوشش کی تھی بلیک میل کر کے۔ تو میں عباسی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے ذرا اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ رکھیں۔ عباسی صاحب، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ جی، یہ اس کا بریگیڈیئر صاحب جواب دے دیں گے، میں صرف مختصر ان کا جواب دے دوں گا۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات اب رہے گی۔ اب حکومت
حکومت میں آئندہ بھی آئیں گے تب بھی آپ کا گلہ جو ہے وہ دور کریں گے، اور اب بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھرپور رابطہ رہے گا اور ان کا ہمارا۔ نمائندہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، آپ مجھے اور مل لیتے۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، برسٹر صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ کے جو ہے وہ یقیناً آپ کے ساتھ خیال بھی رکھتے ہوں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے، دیکھیں ہم ان کو سسیلین مافیا، گاڈ فادر ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپریٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اقتدار میں آؤ، اقتدار میں آ کے مال بناؤ، اور کل کو اگر کوئی احتساب کرے تو کو میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ اب جس قسم کی یہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، یہ لائی گئی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے؟ نہ اخلاقی مینڈیٹ ہے، نہ قانونی مینڈیٹ ہے، جن کے اوپر خود کیسز ہیں، جو خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بینیفیشریز ہیں۔ یہی بات تو عمران خان صاحب بار بار کرتے ہیں کہ آپ اقتدار میں آ کر جو ہے وہ پہلے عمران خان سے این آر او مانگتے تھے، انہوں نے این آر او نہیں دیا، بلیک میل کیا، پھر امریکہ کے جوتے پالش کیے، وہاں سے اقتدار حاصل کیا، آتے ساتھ اپنے آپ کو این آر او دے دیا ان امینڈمنٹس کی شکل کے اندر۔ اور جس قسم کا اس مافیا کا نیٹ ورک ہے، جس قسم کی انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس، اب 18 فروری کی فرد جرم عائد ہونی تھی، ہر بار ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، کبھی کمر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وکیل بدل دیتے ہیں، کبھی پراسیکیوٹر بدل دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ کرپشن کے خلاف پورا معاشرہ لڑتا ہے، کوئی ایک شخص کی جدوجہد عمران خان کا کوئی ذاتی معاملہ تھوڑی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف سب نے لڑنا ہے، مل کے لڑنا ہے۔ تو میں اب باسی صاحب سے بات کی طرف بھیج دیتا ہوں، جو سوال ہمارے یہاں سے دوست نے کیا تھا، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے ان کا، ذرا اس کا آپ جواب دے دیں۔ یہ بڑا زبردست سوال ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جب بھی عدالت سے نکلتے ہیں یا بیان دیتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ این سی اے، یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے یو کے کی، انہوں نے 2 سال تک ہمارے منی لانڈرنگ کے کیسز کو چھاٹ بٹک کیا، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں پا سکے، اور ہمیں انہیں کلین چٹ دے دی، اور پاکستان کے اندر جو بھی کیسز ہیں وہ سارے سیاسی نوعیت کے ہیں۔ یہ ان کا ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کیس کو سمجھیے گا، یہ ایک بہت ہی غلط طریقے سے یہ بیان دیا جاتا ہے۔ این سی اے کے پاس ایک ان ایکسپلین ویلتھ آرڈر ہے، اور جو شخص ابھی یہ کیس ہے سلمان شہباز کا، سلمان شہباز کو یو کے اندر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے 2.5 لاکھ پاؤنڈ آتے ہیں۔ 2.5 لاکھ جب پاؤنڈ آتے ہیں تو این سی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی سے بھی پوچھ سکتی ہے ان ایکسپلین ویلتھ آرڈر کے تحت کہ آپ نے یہ پراپرٹی کہاں سے بنائی، کیونکہ یہ ہیں پولیٹیکل ایکسپوز پرسن، جسے پیپس کہتے ہیں، یہ کیونکہ ان کے ایسوسیٹ سے، ان کے ڈپینڈنٹس ہیں۔ تو ان 2 وجہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کام کر نہیں سکتے، تو آپ نے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کہاں سے لائے؟ تو 4 اکاؤنٹس کے اندر جو ہے نا انویسٹیگیشن این سی اے نے کی، سلمان کے شہباز کے کیسز کے اکاؤنٹس کے اندر، اس میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے فلاں فلاں پراپرٹی جو ہے وہ بیچی تھی، اور ہم نے وہاں سے جو ہے نا اس پیسے کو بنایا تھا، وہ ڈاکومنٹس نے جمع کروا دیے۔ ابھی یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ پراپرٹی آپ نے کہاں سے خریدی تھی، تو میں پھر اس کی فردر نام نہیں لوں گا، مانچسٹر میں ہمارے ایک بہت بڑے آئیکونس ہیں پراپرٹی کے، ان کو انہوں نے ریفر کیا کہ انہوں نے جناب یہ ہمیں پیسہ دیا تھا، وہ سامنے آئے ایز اے فرنٹ مین، انہوں نے کہا جی ہاں میں نے ان کو یہ ٹرانزیکشن کی تھی، یہ پیسہ ان کو دیا تھا۔ ان کے پاس کیسے پیسہ پہنچا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ اگر یو کے اندر کام بھی نہیں کرتا، اس کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ ایک پراپرٹی خریدتا ہے تو کون سے پیسوں سے خریدتا ہے؟ ایک پاکستانی اس کو پیسے دیتے ہیں جو مانچسٹر میں بہت بڑے پراپرٹی کا وہ کام کرتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، تو وہ ان کے پاس پیسہ کیسے پہنچتا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق وہ منی لانڈرنگ سے پیسہ پہنچا۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارے تمام معاملات کو چھان پٹک کی گئی اور منی لانڈرنگ کیسز کو دیکھا گیا اور ہم بالکل بے گناہ ہیں، یہ سراسر میرے نزدیک تھوڑا زیادتی ہے، غلط بیانی ہے۔ آپ کے بیٹے کے 4 اکاؤنٹس جس کے اندر 2.5 لاکھ پاؤنڈ آیا تھا، اور اگر اس کے جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر اگر ایک لفظ کی بھی، زیر و زبر کی بھی اگر اوپر نیچے ہے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں، مجھے آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ یہ کیس ہے ٹوٹل، جس کو کہا گیا جی ہم تو بری، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کیسز ان کے مثال کے طور پہ برطانیہ میں چل رہا ہے، اس کیس کا پاکستان کے کیسز سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ الگ کیس ہے، وہ رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین جس میں ایک مقصود چپڑاسی بھی شامل ہے، جس کی 10,000 تنخواہ تھی،
ان ملازمین کے اکاؤنٹس میں جو 20,000 25,000 کی تنخواہ کا ملازم تھا، ان کے فرنٹ اکاؤنٹس، ان کے ناموں سے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھلوائے جاتے تھے، جہاں پر کرپشن کا، کک بیکس کا، ال گاٹن ویلتھ کا پیسہ وہاں ڈالا جاتا تھا۔ اس پیسے کو ان اکاؤنٹ سے نکالتا تھا ان کا کیش بوائے، اس کا نام تھا مسرور انور، اور وہ 2008 سے 2017 تک رسیدیں موجود ہیں بینکس کی کہ مسرور انور شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ کے اندر پیسے جو ہے وہ جمع کرواتا رہا، اور ان پیسوں سے شہباز شریف نے پھر آگے ان پیسوں کو کہاں کہاں استعمال کیا، وہ بھی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح 7.5 ارب کا ٹی ٹیز کا کیس ہے۔ وہ ٹیٹیاں جو ہیں وہ لوگ لگاتے رہے، ان کے ناموں سے بیرون ملک ٹیٹیاں آتی نہیں ہیں، جو کبھی خواب میں بھی لندن نہیں گئے ہوں گے، جنہوں نے کبھی انگلینڈ میں جانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، ان کا فیک آئیڈینٹی یوز کر کے ان کے نام سے، یعنی پیسہ وہی جو چوری کیا ہوا پیسہ وہاں بھیجتے تھے، اس کو لندن سے راؤٹ کراتے تھے اور ٹی ٹی لگا دیتے تھے، اور ٹی ٹی لگا کر اپنے اکاؤنٹ میں وہ 7.5 ارب روپیہ حمزہ شہباز، شہباز شریف کی جو سلمان شہباز، ان کی والدہ، ان کی جو بہنیں، ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہوئے ہیں وہ پیسے، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہیں، یعنی ان کے اپنی بینک سٹیٹمنٹس کا ریکارڈ بتاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی کمر میں درد آتا ہے، اسی وجہ سے کبھی وکیل بدلا جاتا ہے، اسی وجہ سے کبھی جج بدل دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ پراسیکیوٹر بدل دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک سابق چیف جسٹس ریٹائر ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے نیب کورٹ کے ججز ہی بدل دیے، نیب کورٹ کو جوڈیشل کمپلیکس سے ہی اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا اس جوڈیشل کمپلیکس یہ ہمارا پریمیسز ہے، ادھر نیب کی عدالتیں جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر سکتی، اور جو وہاں پر ایڈیشنل سیشن ججز یا سیشن ججز بطور نیب کے کام کر رہے تھے، ان کو انہوں نے واپس بلا کے ٹرانسفر کر کے کہیں اور بھیج دیا، جس سے 6-7 مہینے ان کے کیسز آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ سکے۔ مریم صفدر نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس لگا ہوا ہے، جو پیل ایون فیلڈ کی سزا کی، 13 بار اس نے اپنی کیس میں، انہوں نے جس میں اپیل دائر کی سزا کے خلاف 13 بار التوا جو ہے وہ مریم صفدر نے لی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اور نواز شریف واپس ہی نہیں آئے، عدالت بلاتی رہی ان کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، الٹیمیٹلی ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کرنا پڑا، یعنی کہ وہ اپنی فیصلے میں جس میں خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے سزا کے، وہ انہوں نے آ کے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ وہ آ کر اپنی کیس کے اندر اپنی معصومیت کو ثابت کریں۔ آپ کی بات تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، نور تم موقع اور تھوڑی سی آپ کی جو بات تھی نا، تھوڑی سی بات جو آپ نے کہی اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں۔ آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے، کہاں سے عدلیہ شروع ہوتی ہے، اس کی ڈومین کہاں سے شروع ہوتی ہے، ایگزیکٹو کی ڈومین کہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیس ڈیلے کیوں ہوتے ہیں۔ جب کیس ریفرنس بنا کے، چالان بنا کے جج کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جج اس کو 3-4 ہفتے پڑھتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کیس فٹ ہے، میں اس کے اوپر جو ہے نا فرد جرم عائد کرتا ہوں، میں اس کے اوپر فریم کرتا ہوں، وہاں سے عدلیہ کی جو ہے ڈومین شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں پہ جج بھی عدلیہ کا ہوتا ہے، کالے کوٹ والے دونوں سائڈ والے لوگ جو ہیں وہ بار کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایگزیکٹو کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، وہاں سے عدلیہ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے ڈیلے کی جو ہے نا۔ وہاں پہ سی آر پی سی سب سے بڑی بات، سی آر پی سی 1898 کی ہے جس کے تحت عدالتیں چلتی ہیں۔ 1898 میں بیل گاڑی اور بگیاں چلتی تھیں، آج تو کنکارڈ جو ہے نا وہ بھی آبسلیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے سی آر پی سی 1898 کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا 4 مہینے ہو گئے ہیں ڈیفینس کا وکیل لاہور کے اندر آرگومنٹس کر رہا ہے اور چارج فریم ہونے نہیں دے رہا۔ یہ سی آر پی سی 1898 دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی، ہم اسی پہ کھڑے ہیں۔ جی صاحب یہ بتائیں کہ اب جو نغمات پہ 6 دن کا ڈیڈ لائن دیا گیا تھا وہ بھی قریب آ گیا ہے، کوئی کمیٹی کے اجلاس بھی یہاں پر ہو رہے ہیں، کیا فیصلہ ہوگا؟ اور آپ جو ہے کتنے ورکر ساتھ لائے تھے؟ کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب سے کچھ 100-200 لوگ بمشکل ہی آ سکے، تو آپ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ امپورٹڈ حکومت کے بالکل پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے۔ یہ 80 سیٹوں پہ شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، 80 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب دورے پہ گئے تو سارے اتحادیوں نے ضد لگا لی کہ ہم نے اس جہاز میں ساتھ جانا ہے، یعنی کہ انہوں نے پاکستان کی جو وزارت عظمیٰ ہے اس کو انہوں نے ایک پکنک سپاٹ بنا دیا ہے کہ کس کا وہاں پر جو لوگ ساتھ گئے ہیں ان کا وہاں پر کوئی کام نہیں تھا آفیشیل وزٹ کے دوران، لیکن وہ سب سرکاری جہاز میں ساتھ تھے، اور جو مالشیا ہے وہ بھی ساتھ تھا۔
اسی سرکاری جہاز کے اندر موجود تھا. اور جہاں تک رہ گئی بات لانگ مارچ کے حوالے سے، وہ ہمارا اپنا الٹیمیٹم موجود ہے، اور ان کو ہم نے یہ میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے اگر یہ انتخابات کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں کرتے. جہاں تک رہ گئی بات پنجاب کے حوالے سے، تو ایک بدترین ظلم اور بربریت کی مثال قائم کی گئی. آپ یہ دیکھیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فضل الرحمان زیادہ اسٹرینتھ اپنی یہاں سے خیبر پختونخوا سے لے کے مارچز میں آتے رہے، یہیں ان کے مدارس زیادہ ہیں. آپ صرف یہ بتا دیں کہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی کنٹینر لگا کے راستہ روکا گیا ہو خیبر پختونخوا حکومت نے، ٹیئر گیسنگ کی ہو، ان کے لوگوں کو شیلنگ کی ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، یا اسلام آباد میں کوئی راستہ روکا ہو. ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ہم ایک صحیح معنوں میں ایک جمہوری جماعت تھے. 2007 میں نواز شریف جب واپس آئے تھے مشرف میں، تو ایئرپورٹ کے اوپر صرف عمران خان کھڑے تھے. اس وقت وہ ساری بنی ہوئی تھی، اے آر ڈی بنی ہوئی تھی، جس میں اس وقت مرحوم تھے شامل نواب صدر نصر اللہ صاحب، اور جب اس وقت مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی. جب یہ نواز شریف اور مریم کو سزا ہوئی 2018 میں جولائی میں، تو انٹرم گورنمنٹ کے دوران وہ آئے، تو شہباز شریف جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن سے لاہور ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے. تو یہاں پر تو ہمارے کارکنان نے پورے پنجاب میں 1100 سے زائد چھاپے، ہزاروں گرفتاریاں، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. جس قسم کا ظلم بربریت کی گئی، بچوں پر، خواتین پر شیلنگ کی گئی، تمام راستے رکاوٹیں عبور کر کے بھی وہ ڈی چونک کے اوپر جو ہے پہنچ گئے تھے. تو یہ اس سے نظر آتی ہے ایک ڈٹرمینیشن، اور ہم پرامن ہیں. ہماری ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہے، ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہم ڈنڈے کے اوپر، لاٹھی کے اوپر، بندوق چلانے کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ہم ملک کے اندر اشتعال انگیزی کے اوپر یقین نہیں رکھتے. لیکن جو بربریت اور جو ریاست گردی جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، اس کی مثال بھی جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر نہیں ملتی. دیکھا جائے جو اچھے مواقع ملتے تھے مرکز میں اپنی پنجاب کا رخ کرتے تھے. اب کے پی کے میں آپ لوگ ہمارے مہمان بن گئے، کچھ سردار جیسا بڑا سانیہ ہو گیا، مرکزی حکومت مقصد یہاں پہ تاثیر دینی ہے عمران خان جیسے. تو اب کیا کہیں گے، پھر سے یہاں پہ جو لانگ مارچ کا آغاز ہے یہاں سے کریں گے؟ کیا گرفتاری کا خوف ہے کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے رہنمایا مقیم ہے، یا پشتونوں کو پھر وہاں پہ لڑانا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. تو صرف ایک پاکستان کی ایک جدوجہد ہے. ہم صوبائیت کے معاملے پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن جو صوبائیت انہوں نے کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وفاق شہباز شریف کی جو یہ حکومت ہے وہ وفاق کو کمزور کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک صوبے کا داخلہ جو ہے وہ وفاق کے ساتھ منقطع کر دیا گیا. یہ غیر آئینی ہے. کس طریقے سے ایک خبریں آ رہی ہیں نا کہ کچھ بیچ میں ڈیل بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے نہیں دیکھیں، ہماری ڈیل کوئی نہیں ہے، ہمارا بیک ڈور رابطہ کوئی نہیں، ہمارا اوپن ڈور رابطہ ہے پاکستان کی عوام سے. فرنٹ ڈور رابطہ ہے. فرنٹ ڈور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرے اور نیا فریش مینڈیٹ لیا جائے پاکستان کی عوام سے. تو ہم ضمیر فروشوں کے ووٹ نہ کرائیں، ہم 22 کروڑ عوام کے ووٹ کرائیں. جی وہ مبینہ وہ ایسے ہی ہے، وہ گفتگو ایسے ہی ہے کہ جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ میرے دوست ہیں تو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر دو دوست آپس میں بات کر رہے ہیں، اس میں نہ تو خان صاحب کی کوئی آواز شامل ہے، اس میں نہ کوئی خان صاحب کا جو ہے وہ کسی میسج کا کوئی اسکرین شاٹ شامل ہے. ہوائی باتیں ہیں آج کل کی. بے شک آپ آڈیوز بنا لیں، ویڈیوز بنا لیں، جو مرضی کر لیں. معاملہ صرف سادہ سا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مطالبے کے اوپر قائم ہیں، اور ہم نے نہ ان چوروں سے پہلے کبھی ہاتھ ملانے کی بات کی ہے، نہ ہم آئندہ کریں گے. ہماری پالیسی بڑی کلیئر کٹ ہے. بتائیے کہ آپ کی حکومت بھی آئی ایم ایف کو فالو کر رہی تھی، اس کی پالیسی، یہ حکومت بھی آئی ایم ایف کی پالیسی کو فالو کر رہی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، یہ جس طریقے سے اس ملک کو 22 بار آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ لے کے جایا گیا. اب میں پھر اس کو لنک کر دیتا ہوں مصدق عباسی صاحب کی ساری پریس کانفرنس کے ساتھ. جس طریقے سے اداروں کو تباہ کیا گیا، جس طریقے سے اس ملک کے اندر کرپشن کو پروان چڑھایا جاتا رہا، ہمارے ملک کی جو ہے وہ معیشت بھی کمزور ہوئی، ہمارے اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، ہمیں بیرونی قرضے لینے پڑتے رہے، جس کی بنیاد کی وجہ سے ہر بار جو ہے وہ ڈالرز کی کمی کا سامنا رہتا ہے. اس کو میں ساتھ میں لنک کرنا چاہتا ہوں. جو بیرون ملک پاکستانی ہے
32 अरब डॉलर वो भेजते हैं। अगर वो 32 अरब डॉलर ना आए तो आप IMF छोड़ के पूरी दुनिया के सामने कशकोल लेके चक्कर लगाते फिरें, क्योंकि आपकी 25% तो इंपोर्ट आपकी पेट्रोल की है, डीजल की है, जो उसका बिल है इंपोर्ट बिल का, तो वो डॉलर्स में ही आपने अदा करने हैं। लेकिन आप ये देखें कि ओवरसीज़ को आप वोटिंग राइट नहीं दे रहे, उनको इख्तियार नहीं दे रहे, लेकिन IMF की खुशामद करने के लिए हर तरह की सख्त से सख्त शराइत तस्लीम करने को तैयार है। तो इसमें हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। IMF से हम कैसे निकल सकते थे कि हमारी हुकूमत सस्टेनेबल चल रही थी, हम मुल्क में एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। जब हमें 2018 में मुल्क मिला तो इस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स थी वो 24 अरब डॉलर थी, और जब हमने पिछले साल हमारी 26 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स थी। इस साल, और उसमें अगर मैं सर्विसेज भी ऐड कर दूं, 5 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर थी। इस साल गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स जो इमरान खान बुनियाद रख के गए हैं वो इंशाल्लाह 36 अरब रुपए से जायद, 36 अरब डॉलर से जायद होगी, यानी डॉलर्स मुल्क में आ रहे थे। जब हमें हुकूमत संभाली तो तरसीलात ज़र 18 अरब डॉलर थी, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी सालाना डॉलर्स भेजते थे वो 18 अरब डॉलर थी। और नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत में 2013 से 2018 तक तरसीलात ज़र के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, वही 16, 17, 18 अरब डॉलर थी। इमरान खान की 3 साल दौरे हुकूमत में 14 अरब डॉलर इजाफा हुआ उसमें, यानी 18 अरब डॉलर से वो 32 अरब डॉलर के ऊपर आ गए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया, यानी हम अपने मुल्क के अंदर डॉलर्स में इनफ्लो में इजाफा करते जा रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हमारी इकॉनमिक जो ग्रोथ है कोरोना के बावजूद वो सस्टेनेबल होने लग गई थी। इस मुल्क के लोगों को हमने मुफ्त वैक्सीनेशन लगाई, यानी कि हमने तकरीबन 2.5-3 अरब डॉलर की वैक्सीनेशन मुफ्त मंगवा कर आबादी को लगाई, ताकि हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के असरात कम से कम आए, इंडस्ट्री चले। मुझे बताएं कि ये पीपल्स पार्टी वाले करते हैं, इन्होंने कोई 1 रुपए की वैक्सीनेशन खरीदी थी? ये कहते थे जी इमरान खान लॉकडाउन लगा दो, अगर कोई बंदा मर गया तो FIR आप पर खर्च होगी। पूरी दुनिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट को जो है वो इमरान खान के अप्रिशिएट किया था। तो हमारी हुकूमत ने हर महाज के ऊपर जो है वो डिलीवर किया। इस हुकूमत की तब्दीली के बायस अब इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जा रही। अब ये 30 रुपये पेट्रोल में इजाफा किया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, अब ये उससे ज़्यादा करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके लल्ले तलल्ले उसी तरह चल रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर खाबे खुल गए और उसमें वहाँ पर कभी अपोजिशन के खाने, अपना जो इत्तेहादी हैं उनके खाने हो रहे हैं, कभी जिन लोगों ने जेलों में इनकी खिदमात की थी, अडयाला जेल में, कोट लखपत जेल में, उन मुलाजमीन, उन अहलकारों को भी बुला के वहाँ पर इफ्तारियाँ करवाई गई शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की सरबराही में। तो ये एक टोटल गवर्नमेंट की ना कोई सिमत है ना इनकी कोई पॉलिसी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है, एक बिजनेस बैकग्राउंड को 450 अरब रुपए खत्म करने आखिरी का जुर्माना किया, और उसी कंपनी के या उसी शख्स के इंग्लैंड की हुकूमत ने या वहाँ के इदारों ने 250 मिलियन पाउंड वो पाकिस्तान को भिजवाए, लेकिन उस 250 मिलियन पाउंड का कुछ पता नहीं चल रहा, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसको उस 450 अरब रुपए में से मिन्हा किया गया। क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ आप जवाब दे दें इसका? ये बिल्कुल आपका पहला हिस्सा बिल्कुल सही है कि ऐसे ही है, लेकिन ये पैसा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है। बस इसका सिंपल जवाब ये है, ये कहीं दाएं बाएं तो नहीं हुआ, थैंक यू, इसका कोई और चक्कर नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर आज भी पड़ा हुआ है। शुक्रिया जी, वो फिर उनसे ले लेना, आपने तो आगे भी किए हैं। पहले उसका सवाल किया था। सवाल ये है कि अगर एहतसाब के अमल में आप लोग इतनी संजीदा थे तो BRT के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? जो FIA ने रिपोर्ट पेश की थी यहाँ पर पेशावर की अदालत में, उसके खिलाफ आप लोगों ने ये उस पर बैरिस्टर साहब उस पर जवाब दे सकते हैं। कई बार दे चुके हैं वहां पर भी आप लोगों ने देखें अदालतों का सहारा नहीं देखें, 2 चीज़ें हैं उसमें, बड़ा मामला है। उस वक्त जब आपका कोई प्रोजेक्ट मिसाल के तौर के ऊपर ज़ेर तामीर है तो आप उस पर कैसे सवालात उठा सकते हैं जी कि इसमें जो है वो करप्शन हो गई। अच्छा, अगर आप सवालात उठा भी देते हैं तो फिर वो तकमील नहीं हो सकती। अब मैं कल खुद पेशावर की रात सड़कों के ऊपर जो है वो रात में फलूदा खाने निकला था, ठीक है, वो बाटा फलूदा है, मुझे उस बाज़ार का नाम भूल गया, किस्सा खानी बाज़ार। तो वो वहाँ पर जब मैं इधर से गुजरा हूँ उस सारे एरिया से, तो आगे मुझे BRT भी नज़र आई, BRT के नीचे जो है वो मुझे सड़कें भी नज़र आई ऊपर चल रही हैं।
تو BRT تو مکمل ہو گئی، پشاور کے لوگوں کے لیے ایک سہولت بن گئی۔ اب اگر کسی دوست کا کوئی اعتراض ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، وہ اپنا شوق پورا کرے، درخواست بھی ڈالے، حکومت بھی حاضر ہے، ادارے بھی حاضر ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک کام کو روک دیں اور وہ مکمل ہی نہ ہو اور وہ کھنڈر کا منظر پیش کرے، تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ کھنڈرات کھڑے کر دیے ہیں، تو پھر بھی آپ کا سوال آ جانا تھا۔ آج اسی طرح اگر معلم جبہ کا معاملہ ہے تو معلم جبہ کے اوپر تو نیب اپنا کیس کو خود جو ہے اس کو کلوز کر چکی ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی سہولت ہے آپ ہی کے صوبے کے لیے، اور آپ ہی کے صوبے کا ریونیو بڑھ رہا ہے۔ آپ ہی کے صوبے میں جو ہے وہ عید کے دنوں میں 30 لاکھ ٹورسٹ آئے، اور اسی طرح بہت سارے ٹورسٹ وہاں پر ابھی رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ ہمارا ٹورزم آگے بڑھے۔ بہت شکریہ۔